السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح ہم ان نوٹس کو پاور پوائنٹ میں یوز کرتے ہیں، کہ کس طرح پاور پوائنٹس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی پاور پوائنٹس ہوتے ہیں ایک بلٹ میں، ہم اپنی ایک بات کو بلٹس میں پیش کرتے ہیں، لیکن پھر اسی بلٹ والی لائن جو ہوتی ہے یا اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم نوٹس استعمال کرتے ہیں، جو بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں پاور پوائنٹس میں، نوٹس کی جو ایریا ہوتا ہے اس میں۔ اب بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح اس نوٹس کو ہم استعمال کرتے ہیں یا کس طرح اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ کس طرح ہم نوٹس کو استعمال کرتے ہیں پاور پوائنٹس میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے میں پاور پوائنٹ کو اوپن کرتا ہوں۔ میں اپنے ایک لیکچر کو اوپن کر رہا ہوں جس میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح میں نے نوٹس کو یوز کیا ہے۔ ایک لیکچر ہے، اس میں نے یہ نوٹس یوز کیے ہیں، یہ والے۔ اب یہ نوٹس ہیں، یہ بلٹس ہیں، یہ سارے یہ بلٹس ہیں، یہ بلٹس ہیں۔ ان بلٹس کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں، یہ سارا ان کا ایکسپلینیشن ہے، یہ سارا ان کا ایکسپلینیشن، یہ سارا ایکسپلینیشن ہے۔ اس طرح نیکسٹ سلائیڈ میں اگر ہم جاتے ہیں تو ان نیکسٹ سلائیڈز میں ان بلٹس کا ایکسپلینیشن یہاں پر ہوتا ہے، یہ والا ایکسپلینیشن ہے اس کا۔ اب اگر ہم ان نوٹس کا پرنٹ لیتے ہیں تو یہ نوٹس کس طرح آئیں گے پاور پوائنٹس کے پرنٹ سے۔ اگر ہم پرنٹ آؤٹس لیتے ہیں اس کی، تو پرنٹ آؤٹس جب ہم پاور پوائنٹ کے لیتے ہیں تو اس کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اس کی بہت سے آپشنس ہیں اویلیبل ہیں پاور پوائنٹس میں۔ تو پاور پوائنٹس کے اگر ہم لیتے ہیں آپشنس میں، تو اگر ہم کنٹرول پی پہ پریس کرتے ہیں، کنٹرول پی، تو یہاں پر آتے ہیں، ہمارے پاس ہوتے ہیں فل پیج سلائیڈز۔ ایک یہاں پر ہے، یہ والا ہے ایک فل پیج، تو یہ ہمارے پاس صرف سلائیڈ کی پرنٹ لیتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے نوٹس پیجز۔ اگر ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس سارے نوٹس آ جاتے ہیں جو ہم نے پاور پوائنٹس میں جو بلٹس کی ایکسپلینیشن کے لیے ہمیں نوٹس دیے ہیں، تو وہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ ہے ہمارے پاس وہ نوٹس جو ہم نے دیے ہیں۔ اس میں یہ دیکھیں، یہ یہاں پر یہ سارے وہ والے سلائیڈز ہے اور اس کے نیچے اس کا ایکسپلینیشن ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں آؤٹ لائنز، تو یہ صرف آؤٹ لائنز کو پرنٹ کرتا ہے ہمارے پاس۔ اور یہ آؤٹ لائنز کیا ہے؟ یہ وہی آؤٹ لائنز ہے جو سلائیڈز کے اوپر ہم نے مینشن کیے ہوتے ہیں کہ یہ بلٹس ہیں، تو یہ ہمارے آؤٹ لائن بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ہینڈ آؤٹس، تو ہینڈ آؤٹس ون سلائیڈ آن ون پیج اگر ہم پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا یہاں پر 2 سلائیڈز، 3 سلائیڈز، 3 سلائیڈز کے ساتھ اب خالی جگہ پاور پوائنٹ میں ہے اویلیبل ہے، خالی جگہ ہائی لائنز ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے خود یہاں پر اس سلائیڈ کی ایکسپلینیشن اپنی طرف سے لکھنی ہے، یا اپنی طرف سے ہینڈ آؤٹس یہاں پر لکھنی ہے، یا کچھ ہینڈس اپنی لکھنی ہے، تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں، اس ایریا میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح اس سلائیڈ کی یہاں پر لکھ سکتے ہیں، اور اس سلائیڈ کی یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 سلائیڈز میں اویلیبل ہے۔ اس طرح 4 سلائیڈز، صحیح ہے، 6 سلائیڈز، 9، 4 سلائیڈ ورٹیکل، ہاریزونٹل۔ اب یہ ہے کہ آپ کی جو ہاریزونٹل سلائیڈز ہے، اٹس مین کہ آپ کی جو سلائیڈز ہے وہ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں، صحیح ہے، یا پہلے یہاں پر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ پہلے یہاں، پھر دوسرا یہاں اس طرح کرنا ہے۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جس طرح آپ کو آسانی ہو تو آپ اس طرح کر لیں، جس طرح آپ کو آسانی ہو۔ آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو وہ تو ہے نوٹس پیجز کا پرنٹ آؤٹس، صحیح ہے۔ اس کی سیٹنگز ہے، نوٹس ایریا کا سیٹنگ ہے، نوٹس ایریا کا جو پرنٹ آؤٹ ہے۔ تو بیسیکلی اگر ہم اس میں سے نکل جاتے ہیں، تو اگر ہم اس کو سیو ایز کرتے ہیں، تو جب ہم سیو ایز کرتے ہیں تو سیو ایز کے لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں صرف ایک آپشن جو ہم لیتے ہیں، جب یہاں پی ڈی ایف میں اس کو سیو کرتے ہیں، پی ڈی ایف میں سیو کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ ہمارے پاس صرف سلائیڈز کو سیو کرتا ہے، سلائیڈز کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرتا ہے۔ اس میں اگر ہم ڈائریکٹلی سیو کرتے ہیں تو اس میں سے ہمارے پاس وہ نوٹس والا جو ایریا ہے جو ہم نے ایکسپلین کیا ہے، یہ نہیں آئے گا۔ دیکھیے ہمارے پاس پی ڈی ایف میں یہ بن گیا ہے یہ والا۔ تو اگر ہم اس میں چیک کرتے ہیں تو یہ سارا ہمارے پاس صرف اور صرف
سلائڈز ہیں. اب ہمیں اگر میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں اس نوٹس کے جو ہمارے پاس ہم نے نوٹس بنائے ہیں کہ وہ بھی ہمارے پاس پرنٹ میں آنے چاہیے، تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، اس کے لیے میں یہ کلوز کرتا ہوں. اس کے لیے اس طرح ہے کہ پہلے آپ اس کی سیٹنگ کر لیں. اس کی سیٹنگ یہ ہے کہ آپ ویو مینیو میں آ جائیں. نوٹس کی اگر ہم سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویو مینیو میں آ جائیں. ویو مینیو میں آپ کے یہاں پر ہے نوٹس ماسٹر. نوٹس ماسٹر میں آپ دیکھیں، یہ نوٹس ماسٹر کلک کر لیں تو یہاں پر آپ کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے. اس میں ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اب اگر ہم نے یہ چینج کرنا ہے اس کی ڈائگنل، تو ہم اس کو ڈریگ کرتے ہیں، سلیکٹ ہو جائے، یہ ڈریگ کر لیا ہم نے، اس طرح اس کو بھی ڈریگ کر لیا. صحیح ہے. اس کی ویو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. اور اب دیکھیں جو ہم نے سیٹنگ کی ہے اب اس کو آپ چیک کر لیں. دیکھیں ہمارا جو مارجن ہے، جو ہمارا مارجن ہم نے جو سیٹ کیا ہے وہ چینج ہو گیا ہے. صحیح ہے. اب اس طرح ہم اپنی جو سلائڈ ہے اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے فٹ نوٹس اینڈ نوٹس ہے یا وہ ہے تو اس کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. وہ بھی ہم ویو سے ہوگا. نوٹس پہ کلک کر لیں اور اس کو سلائڈس کو سلیکٹ کر لیں. جب ہم سلائڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو بھی ڈریگ کر لیں. جب آپ ڈریگ کر لیں تو جتنا آپ ڈریگ کر سکتے ہیں آپ ڈریگ کر لیں. صحیح ہے. میں اس کو ڈریگ کرتا ہوں. یہاں سے آپ اپنی جو یہ والا ہے ہیڈر ہے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر لیں. یہ ڈیٹ بھی ڈیلیٹ کر لیں. صحیح ہے. یہاں پر ہمارے پاس صرف فوٹو جو ہے وہ ہے اور یہاں پر پیج نمبر ہیں. صحیح ہے. آپ اس کو یہی چھوڑ دیں. اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں. اس طرح اس میں ہم اپنی جو سلائڈ ہے، یہ والا سلائڈ جو ہے، یہ اس کی سائز کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ہو سکتا ہے. یہ وائٹ اسکرین ہے، یہ اسٹینڈرڈ اسکرین ہے، تو اس کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. اس طرح اس کی ڈائریکشن جو اورینٹیشن ہے اس کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. یہاں سے یہ پورٹریٹ ہے، ہم اس کو نوٹس جو ہے یہ والا ہمارے پاس جو نوٹس ہے یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہم اگر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آ جائیں پورٹریٹ سے ہم ورٹیکل میں لینڈسکیپ میں ٹرانسفر کرنا چاہیں تو یہ ہم پورٹریٹ سے لینڈسکیپ میں بن جاتے ہیں. تو یہ اب ہمارے پاس یہ نوٹس جو ہے یہ ہمارے پاس کس طرح آ گئے، یہ لینڈسکیپ میں. اب ہم جاتے ہیں واپس دوبارہ پورٹریٹ میں، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر ہوتے ہیں نوٹس پورٹریٹ میں ہوتے ہیں تو ہم بھی اس کو پورٹریٹ میں رہنے دیتے ہیں. باقی اس میں سے بیک گراؤنڈ سٹائلز ہیں، جو اس کی بیک گراؤنڈ کی ہے وہ کو اس کو چینج کرنا ہے تو اس کو آپ کا چینج کر لیں. ہمارے پاس یہ وائٹ ہے کیونکہ پرنٹ ہم نے لینا ہوتا ہے تو وہ اس کو ہم وائٹ ہی رہنے دیتے ہیں. صحیح ہے. دیکھیے ہمارے پاس چینج ہو گیا. اب اگر ہم اس کو ڈارک کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو کارٹریج ہے اس کی زیادہ انک اس میں یوز ہوگی، تو اس وجہ سے ہم اس کو وائٹ ہی رہنے دیتے ہیں. صحیح ہے. اس میں ہم فونٹس کلر جو ہے فونٹس کلر کو چینج کر سکتے ہیں، فونٹ سٹائل کو بھی چینج کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پر ہم سب جو نوٹس کی جو سیٹنگ ہے یہیں سے کرتے ہیں. صحیح ہے. اب میں یہاں اس کو دوبارہ ڈائگنل کو چینج کرتا ہوں تھوڑا سا اور یہ کلوز کر رہا ہوں. اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ دوبارہ جس مارجن سے ہمیں نے لیا ہے اب وہ آ گیا. اب دیکھیں یہاں پر ہم اس کی سٹائل، اس کی سائز اور اس کی سپیس کو بھی چینج کر سکتے ہیں. دیکھیں پہلے اس کو آپ سلیکٹ کر لیں. صحیح ہے. سلیکٹ ہو گیا. اب سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں لائن سپیس میں. لائن سپیس میں ہمارے پاس کیا ہے 1.2 ہے. آپ اس کو 1.5 کر لیں یا یہاں پر 1.5 لائن اس طرح کر لیں. یہ اب میں نے یہ چینج کر لیا. اب جب یہ چینج کیا تو میں دوبارہ پریویو پہ جاتا ہوں، پرنٹ پریویو پہ. تو پرنٹ پریویو پہ ہمارے پاس کیا آئے گا، دیکھیے سپیس زیادہ ہو گیا. اب اگر میں اس کو چاہتا ہوں کہ میں اس کی سپیس کو 2.5 کرتا ہوں، دیکھیں تو اسپیس وہاں پر 2.5. اس طرح جب ہم پرنٹ لیتے ہیں پرنٹ میں بھی اسپیس 0.5 ہی آئے گا. دیکھیں یہ اب 2.5 کو اسپیس میں ہم نے چینج کر لیا. اب میں دوبارہ اسی پہ جا رہا ہوں 1.2 پہ. تو 1.2 کے لیے ہمیں یہاں پر ملٹیپل کی جگہ 1 یہ میں نے لکھ دیا 1.2. تو یہ 1.2 کی جگہ میں آ گیا. تو یہ 1.2 ہمارے پاس آ گیا ہمارے پاس لائن اسپیس. اس طرح اس کی پیراگراف اسپیس بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہے پاور پوائنٹس کی نوٹس بنانے کا طریقہ. اس کی جو فارمیٹ ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں، کس طرح ہم اس کی فارمیٹ کرتے ہیں یا فونٹ سٹائل کس طرح چینج کرتے ہیں، یا جو نوٹس ہے جو پرنٹ کے لیے ہم لیتے ہیں اس کی سائز یا اس کی مارجن کو کس طرح ہم چینج کرتے ہیں. تو یہ سارا اس میں اس طرح ہوتا ہے. صحیح ہے.
अब जिस तरह पहले मैंने आपको कहा कि हम प्रिंट आउट्स लेते हैं और उसको हम नोट्स की शक्ल में अगर हमने बनाना है तो ये हम लेते हैं इसको। अब अगर हमने इसको सिर्फ सेव एज करना है, अगर हमने सेव एज के लिए तो ये हमारे पास सिर्फ फाइल को पीडीएफ में सेव एज के लिए तो ये हमारे पास सिर्फ आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा इसकी स्लाइड्स की। अब अगर हमने इसकी पावर पॉइंट में कन्वर्ट करना है, पावर पॉइंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और साथ नोट्स को भी कन्वर्ट करना है, तो इसको हमने सेव एज करने की बजाय प्रिंट पे लेना है। तो ये हम लेते हैं कंट्रोल पी। अब कंट्रोल पी से हम हमारे पास ये मेन्यू आ जाता है। जब हमारे पास ये मेन्यू आ जाता है तो अगर ये न हो तो हमारे पास हम फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या होता है, ये वाला आता है। तो अगर हमारे पास ये इस तरह मेन्यू है तो हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं नोट्स पेजेस में। ये ऑप्शन क्लिक कर ले तो हमारे पास सारा जो हमारे पास नोट्स है, जो मेन्यू हमारे पास जो पेज अपेयर होगी वो नोट्स वाली अपेयर होगी। देखिए नोट्स वाली पेज अपेयर हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एडोब पीडीएफ जो हम हमारे पास होते हैं इंस्टॉल करना होता है, तो हमने वो एडोब पीडीएफ यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं। अब अगर ये नहीं है तो आप नेट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप ये इंस्टॉल कर लें। अब जब यह हम यहाँ प्रिंटर में एडोब पीडीएफ जो सेलेक्ट करते हैं प्रिंटर की जगह, तो यहाँ पर प्रिंट का बटन दबा दें। जब प्रिंटर का बटन दबाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, मेन्यू आएगा कि इस फाइल को आप कहीं सेव कर लें। अब ये देखें, ये हमारे पास मेन्यू आ गया कि आप इस फाइल को सेव कर लिए। मैंने फाइल को सेव कर लिया यहाँ पर। सही। अब इन्होंने कहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट एक फाइल। जब एक ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैंने इसके साथ थोड़ा चेंज कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक दूसरी फाइल को सेव किया है, ये वाला इस फाइल को वो जो सिर्फ स्लाइड्स वाला है, तो इसके साथ मैं लिखता हूँ विद नोट्स। सही है। अब ये हमारे पास आ गया है, यहाँ देखिए पेज प्रिंटिंग पेज 1। सही है। अब अगर मैं यहाँ से चेक कर लूँ तो यहाँ पर है डॉक्यूमेंट्स ये प्रिंट हो रहे हैं, ये सब कुछ ये चेंज हो रहा है। तो ये प्रिंटिंग है, ये कन्वर्ट हो रहा है उस पे पीडीएफ में। ये जो पावर पॉइंट की फाइल है, जो स्लाइड्स है विद नोट्स, अब नोट्स के साथ ये कन्वर्ट हो रहा है किसको, पीडीएफ को। पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट होने जा रहा है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये 72 पेजेस है। देखिए चेक कर लें। देखिए ये यहाँ पर है 72 पेजेस। अब ये सारे 72 पेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा। अब इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पर स्लाइड हमारे पास क्या है, 43 स्लाइड्स हैं। लेकिन हमारे पास जब हम प्रिंट लेते हैं विद नोट्स तो हमारे पास आ जाती हैं 72 पेजेस। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर फरमाइए यहाँ पर कि हमारे पास स्लाइड्स तो 43 है लेकिन पेजेस वहाँ पर 72 हैं। इसकी बेसिक वजह ये है कि हमारे पास बास स्लाइड्स की जो एक्सप्लेनेशन होती हैं वो एक पेज से ज़्यादा हो जाती हैं, 2 या 3 पे चली जाती हैं। तो वो 2 या 3 पेजेस को एक्सप्लेन जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमारे पास आ जाए। जिस तरह आप देखें फर्स्ट सेकंड स्लाइड जो है ये वाला, तो इस एक्सप्लेनेशन जो है हमारे पास स्लाइड एक है लेकिन इसने 2 पेजेस को अगवा किए हैं। अब यहाँ पर पेज नंबर चेंज नहीं हो रहा। ये स्लाइड है उस स्लाइड का ही पेज नंबर हमारे पास यहाँ आ रहा है। देखिए स्लाइड नंबर वही है जो पेज नंबर, वही है जो स्लाइड का नंबर है। देखिए अब एक और स्लाइड को देखें, 4 नंबर स्लाइड है। 4 नंबर स्लाइड की जो एक्सप्लेनेशन है वो इस एक पेज पे नहीं आ रहा, वो इस पेज में एक्सप्लेन नहीं हो रहा। तो इस वजह से जो एक्सप्लेनेशन हमने की है वो दूसरी पेज पे चले जाता है। लेकिन यहाँ पर भी जो पेज का नंबर है वो स्लाइड का नंबर है। देखिए 4 नंबर स्लाइड है, यहाँ पर पेज नंबर भी 4 नंबर है, यहाँ पर भी 4 नंबर है और वही स्लाइड का स्टार्ट है। इस तरह अगर नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो ये जो हम लॉरेंस कैरो की जो एक्सप्लेनेशन देते हैं तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो पेज पे नहीं आ रही, तो इस वजह से वो हम दूसरी पेज पे चला जाता है। देखिए अब 6 नंबर स्लाइड की जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा है, तो इसमें से हम ये वाला करते हैं क्योंकि इसकी बहुत सी एक्सप्लेनेशन जो है वो पिछली साइड पे आ गई है, तो इस वजह से हम इसको अब इसमें देखें जो हमारे पास जिन जिन स्लाइड की एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है तो वो दूसरी स्लाइड में मुंतकिल हो जाए। तो इस वजह से जो हमारे पास प्रिंट जो पेजेस है उसकी जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस वजह से स्लाइड्स की नंबर कम है और प्रिंट आउट्स की नंबर जो है वो ज़्यादा है। अब इसमें से एक इस स्लाइड जो 21 नंबर स्लाइड है
تو 20 نمبر سلائڈ کو ہم اگر چیک کرتے ہیں تو اس میں سے ہم دیکھیں کہ یہ 21 نمبر ہے، تو اس کو 21 نمبر یہ اور یہ تو اس سارے پہ آ جاتا ہے. تو یہ ہے پرنٹ آؤٹس. اب اس میں سے ہمارے پاس آ رہا ہے یہ والا پیج 44 تک ہمارے پاس یہ پرنٹ ہو چکا ہے. اب دیکھیے ہمارے پاس پیجز جو ہے وہ پرنٹنگ جو تقریباً کمپلیٹ ہو رہی ہے. یہ 71، یہ اب آ گیا ہے 72. اب جب یہ 72 تو یہ ختم ہو گیا ہمارے پاس آٹومیٹکلی پی ڈی ایف. اب دیکھیں آپشن آ گیا کہ آپ کا پی ڈی ایف کا جو فائل ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے. اب یہاں پر ہم فل پیج کی جو ویو لیتے ہیں وہ ہے، تو دیکھیں وہی نوٹس ہیں وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں جو ہم نے پی ڈی ایف میں جو اس کے لیے ہیں پاور پوائنٹ کے، تو آ گئے ہمارے پاس. تو یہ وہی ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہے 72 پیجز ہے، وہی 72 پیجز ہے، وہی چیز ہے سب کچھ. تو بہت آسان طریقہ ہے، بہت یوزفل ہے، بہت ہی زبردست ہے. اگر آپ نے ابھی تک یوز نہیں کیا ہے تو آپ اس کو یوز کر لیں، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کا. اگر آپ نے سلائڈس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے تو اس سے بہت ایزیلی ایکسپلین ہو جاتی ہیں نوٹس سے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.